بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروع تتعلق بسجود السہو، سجدہ سہو سے متعلق فروعی مسائل۔ یہ سبق نمبر 2 ہے۔ پہلے صاحب کتاب نے احکام و سجود السہو کو بیان کیا، سجدہ سہو کے جو احکام تھے، احکام اصلیہ ان کو بیان کر دیا۔ اب احکام فرعیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ سجدہ سہو سے متعلق کل 13 فروعی مسائل کو صاحب کتاب نے بیان فرمایا ہے۔ ترتیب وار عبارت مع ترجمہ اور مختصر وضاحت کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یجب سجود السہو بسہو الامام علی الامام والمقتدی۔ پہلا مسئلہ کہ اگر امام سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے اور غلطی ایسی ہو جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یعنی کوئی واجبات صلاۃ میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے یا فرض میں تقدیم و تاخیر ہو جائے اور یہ عمل امام سے ہو تو امام پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اور ساتھ میں مقتدی پر بھی واجب ہو جائے گا۔ امام پر یہ سجدہ سہو اصالتاً واجب ہوگا اور مقتدی پر یہ سجدہ سہو طبعاً واجب ہوگا۔ اصالتاً امام پر، کیونکہ اصلی خطا امام سے ہوئی ہے، اس لیے اصلاً سجدہ سہو کا وجوب امام پر اصالتاً ہے، اور پیچھے جو مقتدی ہیں چونکہ امام کے تابع ہیں، ان کی نماز کی صحت و فساد میں ان کے تابع ہیں، تو لہٰذا ان کے تابع ہونے کی وجہ سے مقتدیوں پر بھی طبعاً سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی کو کہا کہ یجب سجود السہو، یجب سجود السہو، سجدہ سہو واجب ہوگا بسہو الامام، امام کے سہو سے، علی الامام والمقتدی، امام پر بھی اور مقتدی پر بھی۔ دوسرا مسئلہ، ولا یجب سجود السہو اذا سہا المقتدی حال اقتدائہ بالامام۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقتداء کی حالت میں پیچھے کسی مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا سہو ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثلاً 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں قاعدہ اولیٰ پر بیٹھنا واجب ہے، امام بیٹھا، پیچھے کوئی مقتدی کھڑا ہو گیا، یا مقتدی بیٹھا ہے، اب چونکہ قاعدہ میں تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے، ایک تو بیٹھنا واجب ہے اور دوسرا پڑھنا واجب ہے، امام تو تشہد پڑھا لیکن پیچھے مقتدی تشہد نہیں پڑھا، خاموش بیٹھا رہا، ترک واجب ہوا، تو یہ خطا اور سہو ہوئی ہے مقتدی سے۔ تو اگر نماز میں اقتداء کی حالت میں مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے سہو کا سجدہ واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں نہ مقتدی پر سجدہ واجب ہوگا سہو کا اور نہ امام پر سجدہ واجب ہوگا سہو کا، یعنی سجدہ سہو نہ مقتدی پر اور نہ امام پر۔ امام پر تو اس لیے لازم نہیں ہوگا
کہ وہ امام ہے وہ اس کی اقتداء میں نہیں ہے، جس نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، اس کی اقتداء میں نہیں، اس کے تابع نہیں ہے، اس لیے طبعاً تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اور مقتدی پر اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر مقتدی پر سجدہ واجب ہو جائے تو مقتدی جب قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرے گا اس وقت امام جو ہے دوسرے فعل میں مشغول ہوگا، تو مخالفت امام لازم آئے گی۔ یعنی تشہد پڑھنے کے بعد اب مقتدی کیا کرے گا؟ اگر سجدہ کو واجب قرار دیا جائے تو مقتدی یہ کرے گا کہ تشہد پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرے گا دائیں طرف، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، پھر تشہد پڑھے گا، پھر درود، پھر سلام پھیرے گا، اور اتنے میں جس وقت یہ سلام پھیر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس وقت مقتدی قاعدہ میں بیٹھا ہوا درود پڑھ رہا، دعائیں پڑھ رہا ہے، تو مخالفت امام لازم آئے گا، اور مخالفت امام یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اقتداء کی حالت میں اگر مقتدی سے کوئی ایسی خطا ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو نہ مقتدی پر واجب ہے اور نہ امام پر واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ، وَيَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ عَلَى الْمُقْتَدِي إِذَا سَهَا حَالَ إِكْمَالِ صَلَاتِهِ بَعْدَ تَسْلِيمَةِ الْإِمَامِ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مقتدی جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ما بقیہ نماز پوری کر رہا ہو، اور ما بقیہ نماز پوری کرنے کے دوران کوئی ایسی غلطی کر جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی۔ اب ایک آدمی کی فرض کیجئے کہ 1 رکعت چھوٹ گئی، اب وہ آدمی جب امام نے سلام پھیرا، اب یہ آدمی کھڑا ہوا اپنی نماز کو پوری کرنے کے لیے، 1 رکعت کو اور پوری کرنے کے لیے۔ اس 1 رکعت میں یہ آدمی فاتحہ پڑھنا یا ضم سورت بھول جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اگرچہ مقتدی ہے لیکن چونکہ اب امام سلام پھیر چکا ہے، وہ فارغ ہو چکا ہے، اب یہ انفراداً اس وقت یہ امام کے تابع نہیں ہے، اس لیے انفراداً نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اگر اس میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی بات کو کہا کہ وَيَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ، اور سجدہ سہو واجب ہوگا علی المقتدی، مقتدی پر، اذا سہا حال اکمال صلاتہ، جبکہ وہ بھول گیا ہو اپنی نماز کو پوری کرنے کی حالت میں، بعد تسلیمت الامام، امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ چوتھا مسئلہ، اذا وجب سجود السہو علی الامام وسجد وجب علی المقتدی ان یتابع امامہ فی سجود السہو۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ امام پر جب سجدہ سہو واجب ہو جائے تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور مقتدی کے ذمے میں امام کی اتباع لازم ہوگی۔ دیکھیے چوتھی صورت اور پہلی صورت بظاہر ایک لگتی ہے لیکن اس میں فرق ہے۔
پہلی صورت میں یہ ہے کہ امام مقتدی ایک ساتھ نماز کو شروع کرتا ہے اور ایک ساتھ نماز کو پوری کرتا ہے۔ اس درمیان اگر امام سے کوئی خطا ہو جائے تو امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ سہوا ہے۔ چوتھی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نماز ایک ساتھ شروع نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً امام ایک یا دو رکعت پڑھ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پیچھے کوئی شخص آتا ہے اور امام کی اقتدا کرتا ہے، تو اب امام کی اقتدا ہو رہی ہے تیسری رکعت میں، تو شروع کی 2 رکعت جو امام نے پڑھا، شروع کی ان دونوں رکعت میں امام سے کوئی خطا ہوئی، مثلا قاعدہ اولیٰ بھول گیا، قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا بھول گیا، یا سورہ فاتحہ اعظم سورہ بھول گیا، تو اب جو ہے امام پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اب بعد میں ایک شخص آتا ہے اور تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو جس وقت یہ امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس کے بعد امام سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، تب آخر میں امام جب سہو کا سجدہ کرے گا تو اس وقت مقتدی کو بھی اس کی اتباع کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مقتدی یہ سوچے کہ غلطی تو شروع کی رکعتوں میں ہوئی ہے، میں اس وقت اقتدا میں نہیں تھا اس لیے مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ اقتدا میں اس وقت نہیں تھا لیکن اس وقت وہ امام کی اقتدا میں ہے، لہذا امام کی اتباع میں اس پر بھی تبعاً سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ فرق ہے دونوں مسئلے میں۔ کہ اذا وجب سجود السہو علی الامام، جب سجدہ سہو واجب ہو جائے امام کے اوپر، وہ سجدہ اور وہ سجدہ کرے، وجب علی المقتدی تو واجب ہوگا مقتدی کے اوپر ان یتابع امامہ فی سجود السہو، کہ وہ اپنے امام کی اتباع کرے سجدہ سہو میں۔ پانچواں مسئلہ الذی وجب علیہ سجود السہو فقد آثم اذا ترکہ عامدا ووجب علیہ اعادۃ الصلاۃ۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر سجدہ سہو واجب ہو جائے اور اس آدمی کو معلوم ہو اور یاد ہو کہ مجھ پر سجدہ سہو واجب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر سجدہ نہ کرتا ہو، سجدہ سہو جان بوجھ کے نہ کرتا ہو، ترک کرتا ہو، تو سجدہ کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا گنہگار ہوگا اور یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ تو لہذا اگر جان بوجھ کر سجدہ سہو نہیں کیا یاد ہوتے ہوئے تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا اور پھر اس کے ذمے میں نماز کا اعادہ، نماز کا دہرانا واجب ہے۔ اسی بات کو کہا الذی وجب علیہ سجود السہو، کہ جس شخص پر سجدہ سہو واجب ہو فقد آثم اذا ترکہ عامدا، تو وہ گنہگار ہوگا جبکہ وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دے، ووجب علیہ اعادۃ الصلاۃ، اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگی۔ چھٹا مسئلہ الذی ترک اکثر من واجب ساہیا تکفی لہ سجدتان للسہو۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے ایک نماز میں کئی واجبات، ایک سے زائد واجبات بھولے سے چھوٹ جائے، تو ایسے آدمی کے لیے صرف سہو کے 2 سجدے ہی کافی ہیں۔ ہر غلطی اور ہر سہو کے لیے الگ الگ 2 سجدے نہیں ہیں، تمام غلطیوں کے لیے صرف 2 سجدے ہیں جو آخر میں کیے جائیں گے، اور وہی 2 سجدے تمام غلطیوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ مثلا
ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ بھول جاتا ہے، یا فاتحہ پڑھتا ہے ضم سورہ بھول جاتا ہے۔ اب وہ آدمی سجدہ میں جاتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے قیام کے لیے۔ اگلی رکعت میں چھوٹے ہوئے ایک سجدہ کی قضا کرتا ہے، اگلی رکعت میں 3 سجدہ کرتا ہے، فرض میں تاخیر کر دیا۔ اور پھر تشہد میں بیٹھنا بھول جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کتنے جو ہے کہ چھوٹ گئے، سورہ فاتحہ چھوٹ گیا، یا سورہ فاتحہ پر ضم سورہ، یعنی قرآن کی سورہ فاتحہ یا ضم سورہ، دونوں میں سے کوئی ایک بھول گیا۔ ایک رکعت میں 2 سجدہ، انہوں نے ایک ہی سجدہ کیا، ایک سجدہ کرنا بھول گیا۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا یہ واجب ہے، وہ بھول گیا، یا بیٹھا سجدہ سہو بھی بیٹھا اور تشہد نہیں پڑھا، تشہد پڑھنا بھول گیا۔ تو ایک نماز میں کئی غلطیاں ہو گئی، لیکن یہ ساری غلطیاں ہوئی ہیں بھولے سے۔ تو پھر ایسا آدمی آخر میں قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کرے، اور یہی 2 سجدے تمام سہو کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ اسی بات کو کہا الذی ترک اکثر من واجب ساہیا، الذی ترک، کہ جو شخص بہت سارے واجبات کو بھولے سے چھوڑ دے، تکفی لہ سجدتان للسہو، تو اس کے لیے سہو کے 2 سجدے کافی ہوں گے۔ الذی ترک القعود الاول من الفرض ساہیا عاد الی القعود ما لم یستو قائما ثم ان کان اقرب الی القیام سجد للسہو وان کان اقرب الی القعود فلا سجود علیہ۔ اب یہاں سے 7واں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے قاعدہ اولیٰ یعنی 2 رکعت پہ بیٹھنا واجب ہے۔ اب ایک آدمی 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، قاعدہ کرنا بھول گیا، اور وہ کھڑا ہوا قیام کے لیے، تب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آدمی کھڑے ہونے کے قریب ہے یا زمین سے قریب ہے، بیٹھنے کے قریب ہے۔ کھڑے ہونے کے قریب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جو گھٹنے ہیں یہ سیدھے ہو جائیں، اور بیٹھنے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سجدہ سے اٹھا، قیام کے لیے جا رہا تھا، لیکن ابھی گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی زمین سے قریب ہے۔ اگر یہ آدمی قیام کے قریب ہے یا کھڑا ہو گیا ہے تو پھر اس کو لوٹنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب یہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر یہ آدمی بیٹھنے کے قریب ہے تو پھر یہ آدمی بیٹھ جائے اور تشہد وغیرہ پڑھے، پھر سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر قاعدہ اولیٰ بھول جائے اور وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ بیٹھنے کے قریب ہے، زمین سے قریب ہے یا قیام سے قریب ہے۔ اگر یہ قیام کے قریب ہے یا قیام میں چلا گیا تو اب لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اسی کو کہا الذی ترک القعود الاول من الفرض ساہیا عاد الی القعود ما لم یستو قائما، جو شخص
कायदे ओला को छोड़ दे फ़र्ज नमाज में से भूल कर आदा इलल कुऊद मालम यस्तवी कायमन, तो वो कायदा की तरफ लौट आए जब तक कि सीधा खड़ा ना हुआ हो। सुम्मा इनकान अक़रब इलल क़याम, फिर अगर वो क़याम के ज़्यादा करीब हो सजदा लिस्सहवी, तो सजदा सहवा करे। व इनकान अक़रब इलल कुऊद, और अगर वो कायदा के ज़्यादा करीब है फला सुजूद अलैह, तो उस पर कोई सजदा नहीं है। आठवां मसला, अल्लज़ी नसियल कुऊद अव्वल फिन नफ़्ल आदा इलल कुऊद व इन कामा मुस्तविय्यन व सजदा लिस्सहवी। आठवां मसला ये है कि अगर कोई आदमी नफल नमाज पढ़ रहे हैं और 4 रकात की नीयत से नफल नमाज पढ़ रहा हो और 2 रकात पर बैठना भूल गया और फिर वो आदमी सीधा खड़ा हो गया, तो ऐसे आदमी के लिए हुक्म ये है कि वो वहाँ से नीचे उतरे और कायदा करे। देखिए ऊपर मसला में बतलाया आपको कि अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है तो कायदे ऊला अगर भूल गया है और क़याम के करीब या क़याम में चला गया तो वापस नहीं लौटना है, और नफल में अगर कायदा के ये क़याम के करीब या क़याम में चला गया फिर याद आया कि कायदा उला भूल गया तो उसको लौटना है। दोनों मसले में फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ नमाज जो 3 और 4 रकात वाली होती है तो उसमें 3 और 4 रकात, जैसे मगरिब में 3, ज़ोहर असर इशा में 4 रकात, तो ये कुल 3 और 4 रकात जो हैं कुल का मजमुआ ये एक नमाज कहलाती है। कुल का मजमुआ एक नमाज कहलाती है, और इसका जो फ़र्ज़ कायदा होता है वो आखिर में होता है, और नफल जो है नफल की हर 2 रकात इलाहदा और मुस्तकिल नमाज कहलाती है। तो लिहाजा अगर कोई आदमी 4 रकात की नियत किया तो उनकी जो 2 रकात नमाज है ये इलाहदा मुस्तकिल नमाज है। जब 2 रकात इनकी मुस्तकिल नमाज है तो 2 रकात पर बैठने के लिए फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ में चूँकि 3 और 4 रकात वाली नमाज में 3 और 4 रकात ये नमाज है, और उससे पहले जो कायदा है उसमें बैठना वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। इसलिए फ़र्ज़ में तो नहीं लौटेगा लेकिन नफल में लौटेगा, क्योंकि हर 2 रकात मुस्तकिल नमाज है। जब मुस्तकिल नमाज है तो 2 रकात बैठना फ़र्ज़ है। इसी बात है अल्लज़ी नसियल कुऊद अव्वल फिन नफ़्ल, जो शख्स कायदे उला नफल में भूल जाए आदा इलल कुऊद, तो कायदा की तरफ लौटे। व इन काम मुस्तवियन, अगरचे वो सीधा खड़ा हो गया हो, वह सजदा लिस्सहवी, और सजदे सहवा करे। नवा मसला, अल्लज़ी नसियल कुऊद अल-अखीरा व कामा यऊद इलल कुऊद मा लम यस्जुद लिरकातिल खामिसती व यस्जुद लिस्सहवी। नवा मसला ये है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है 2 रकात वाली, जैसे फजर की नमाज, या 3 रकात वाली मगरिब की नमाज, 4 रकात वाली ज़ोहर असर इशा की नमाज। तो जितनी रकात वाली नमाज पढ़ रहा है उसके आखिर में बैठना कायदे अखीरा फ़र्ज़ है। फजर की 2 रकात में बैठना फ़र्ज़ है, मगरिब की 3 रकात में बैठना फ़र्ज़ है, ज़ोहर असर इशा की चौथी रकात में बैठना फ़र्ज़ है। अब एक आदमी ने कायदे अखीरा में बैठना कायदा करना भूल गया और वो खड़े हो गया, तो अब ये आदमी जब तक अगली रकात के लिए सजदा ना किया हो, मसलन मान लीजिए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है 4 रकात बैठना फ़र्ज़ था, या मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा है 3 रकात बैठना फ़र्ज़ था, या ज़ोहर ये फजर की नमाज़ पढ़ रहा 2 रकात बैठना फ़र्ज़ था। अब ये आदमी बैठा नहीं बल्कि खड़ा हो गया, तो अब अगली रकात
ظہر کی 5ویں رکعت، مغرب کی 4تھی رکعت، فجر کی 3ری رکعت کی سجدہ نہ کی ہو تو یہ آدمی لوٹے اور قاعدہ میں جا کے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ فرض میں اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لہذا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض تھا، اب اس نے بیٹھنے میں تاخیر کر دی کہ پہلے قیام کر لیا یا رکوع کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے کہ سجدہ میں بیٹھا، یہ قاعدہ میں بیٹھا۔ لیکن اگر اس نے اگلی رکعت کے لیے سجدہ کر دیا، مثلا ظہر کے 4 رکعت پہ بیٹھنا تھا، 4 رکعت پہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہوا، اور پھر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر دیا، تو اب ان کا جو فرض نماز ہے اب یہ نفل ہو جائے گی۔ اب ایک اور رکعت ملا کر 6 رکعت بنا لے اور 6 کے 6 رکعت ان کی نفل ہو جائے گی، اور فرض ان کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، رکعت یہ پوری ہوتی ہے سجدے سے، جب تک انسان سجدہ نہیں کرتا ہے رکعت پوری نہیں ہوتی۔ لہذا جب ظہر میں آدمی 4تھی رکعت پہ کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں، تو اگر رکوع بھی کر لیا ہے تب بھی بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی 5ویں رکعت ان کی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے سجدہ کر لیا تو اب 5ویں رکعت ہو گئی، اب جو 4تھی رکعت پہ بیٹھنا فرض تھا ان کی تلافی ممکن نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ ایک رکعت اور ملائے نا، اور ان کو جو ہے کہ جفت بنا کے سب کو نفل بنا دے، اور پھر بعد میں فرض نماز کی قضا کر لے۔ یہ 10واں والا مسئلہ ہے۔ 9واں اور 10واں مسئلہ دیکھیے، الذی نسی القعود الاخیر، جو شخص قاعدہ اخیرہ بھول جائے، وقام یعود القعود، وقام اور کھڑا ہو جائے، یعود القعود لوٹے قاعدہ کی طرف، معلوم یسجد لرکعت الخامسہ، جب تک کہ وہ 5ویں رکعت کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، ویسجد للسہو، اور سجدہ سہو کرے۔ 10واں مسئلہ ہے الذی نسی القعود الاخیرہ، کہ جو شخص قاعدہ اخیرہ بھول گیا، وقام اور کھڑا ہوا، وسجد للرکعت الخامسہ، اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، سارا فرض ہو نفلاً، تو اس کے جو فرض ہے وہ نفل ہو جائے گا۔ وَيَنبَغِي لَهُ أَن يَضُمَّ رَكْعَةً سَادِسَةً فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، اور مناسب ہے اس کے لیے کہ وہ ملائے اس کے ساتھ 6ٹھی رکعت ظہر، عصر اور عشاء میں، وَرَكْعَةً رَابِعَةً فِي الْفَجْرِ، اور 4تھی رکعت ملائے فجر میں، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سہو کا سجدہ کرے، وَيُعِيدُ فَرْضَهُ، اور فرض نماز کو دہرائے۔ 11واں مسئلہ الذی جلس فی القعود الاخیر وتشہد ثم قام ظانا منہ القعود الاول یعود ویسلم ولا یعید التشہد۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا، تشہد کے بقدر بیٹھنے کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ تو میرا قاعدہ اولا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ نہیں یہ تو قاعدہ اخیرہ ہے، تو آدمی لوٹ آئے، اور لوٹنے کے بعد وہ آدمی سلام پھیر دے، اس پر سجدہ سہو، یہ کہتے ہیں ایسے آدمی پر کیا بولتے ہیں، تشہد کا دہرانا، تشہد کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ جب یہ آدمی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا اور تشہد کے بقدر بیٹھا تو جتنا فرض تھا انہوں نے فرض کو پورا کر لیا، اب جو ہے کہ صرف نماز سے نکلنا ہے۔ اس لیے اگر آدمی تشہد کے بقدر بیٹھنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ میں، تو بعد میں لوٹ آئے اور سلام پھیر دے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ کہ الذی جلس فی القعود الاخیر، جو شخص قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا، وتشہد، اور تشہد پڑھا، ثم قام ظانا منہ القعود الاول، پھر وہ کھڑا ہو گیا اس گمان سے کہ وہ قاعدہ اولا ہے، یعود ویسلم، لوٹے گا اور سلام پھیرے گا، ولا یعید التشہد، اور تشہد کا اعادہ نہیں کرے گا۔ 12واں مسئلہ الذی سلم عامدا للخروج من الصلاۃ،
جو شخص اچھا الذی سلم عامدا للخروج من الصلاۃ وقد وجب علیہ سجود السہو سجد للسہو ما لم یعمل عملا ینافی الصلاۃ کالتحول عن القبلۃ والتکلم مثلا۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اب وہ آدمی قاعدہ اخیرہ میں گیا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا، تشہد کے وقت تشہد پڑھا، اب ان کو سجدہ سہو کرنا یاد نہیں رہا، اس نے نماز سے نکلنے کے ارادے سے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ان کو یاد آیا کہ مجھ پر تو سجدہ سہو واجب تھا، تو ایسے آدمی کا حکم یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد منافی صلاۃ کوئی کام تو نہیں کیا ہے، مثلا کسی سے بات چیت یا قبلہ سے گھما تو نہیں ہے، کچھ کھایا اور پیا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے تو پھر یہ آدمی ہے نا اسی وقت سجدہ سہو کرے، اسی وقت سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے منافی صلاۃ کوئی کام کر لیا، سجدہ سے یا قبلہ سے گھوم گیا، کھا پی لیا، کسی سے بات کر لیا، تو ایسی صورت میں پھر نماز واجب الاعادہ رہے گی، وقت کے اندر نماز کو دہرائے گا۔ دیکھیے الذی سلم عامدا للخروج من الصلاۃ، جو شخص جان بوجھ کر نماز سے سلام کے ذریعہ سے نکل جائے، وقد وجب علیہ سجود السہو، حالانکہ اس پر سجدہ سہو واجب تھا، سجد للسہو ما لم یعمل عملا ینافی الصلاۃ، تو وہ سجدہ سہو کرے جب تک کہ وہ منافی صلاۃ کوئی کام نہ کیا ہو، کالتحول عن القبلۃ والتکلم مثلا، مثال کے طور پر قبلہ سے پھرنا یا بات چیت کرنا۔ 13واں مسئلہ الذی کان یصلی صلاۃ رباعیۃ فتوہم انہ قد اکمل صلاتہ فسلم ثم علم انہ صلی رکعتین بنى علی صلاتہ وسجد للسہو۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت پر اس کو وہم ہوا کہ میری چوتھی رکعت ہے، اب اس نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد ابھی کوئی منافی صلاۃ کام نہیں کیا ہے، پھر ان کو یاد آیا کہ یہ تو دوسری رکعت تھی، اب وہ آدمی اسی جگہ سے کھڑے ہو جائے اور مابقیہ 2 رکعت وہیں آگے سے پڑھ لے، اسی کو بنا کہتے ہیں۔ پوری نماز کو نہیں دہرانی ہے، بلکہ 2 رکعت جو پڑھا ہے اور آخر میں 2 رکعت اور پڑھ لے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی منافی صلاۃ کام کر لیا، کھا پی لیا یا قبلے سے گھوم گیا، بات چیت کر لیا، تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی، اب ان کے اوپر 4 رکعت کی قضا واجب ہو جائے گی۔ الذی کان یصلی صلاۃ رباعیۃ، جو شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو، فتوہم انہ قد اکمل صلاتہ، اس کو وہم ہوا کہ اس نے اپنی نماز کو پوری کر لی، فسلم، پر اس نے سلام پھیر دیا، ثم علم انہ صلی رکعتین، پھر اس کو معلوم ہوا کہ اس نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی ہے، بنا علی صلاتہ، تو اپنی نماز پر بنا کرے، وسجد للسہو، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ سبق پورا ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ تعالی کیفیت سجود السہو ہوگا۔